ارشاد، جشن آزادی مبارک آپ کو بھی، اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ بھی بڑے ہوئے، اور یہ 78 برس کا جو سفر ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں 78 برس کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیلف ایکسپلینیشن، میری پیدائش پاکستان بننے کے بہت بعد کی ہے. اچھا، آپ اتنا بزرگ مجھے نہ ٹھہرائیں. بہرحال دیکھیں، پاکستان کا جو وجود... اچھا، آپ بات جاری رکھیے گا ارشاد صاحب. خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ارشاد صاحب. پاکستان کا قیام جو تھا اس وقت کے آپ حالات کو دیکھیں کہ پاکستان جو مسلمان بر صغیر کے مسلمان تھے وہ کتنے فرقوں میں، کتنی جماعتوں میں، کتنے دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ایک کامیابی تھی کہ وہ ایک قوم بنی، اور قوم بن کے اس نے پاکستان کی جدوجہد کی اور وہ کامیاب ہوئی. ایک پہلو. دوسرا یہ تھا کہ جو اس وقت کا مغربی جمہوریت کا تصور تھا، اقلیت اور اکثریت کا، اس کے تحت پاکستان کے وجود کو دیوانے کا خواب یا نعرے کو یا ڈیمانڈ کو دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا، دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا تھا. لیکن ہم نے ایک قوم کے طور پر جمہوری جدوجہد سے ایک گولی چلائے بغیر، کوئی اس طرح کا نقصان کیے بغیر، یہ جو بعد میں ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، لوگ شہید ہوئے، وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھا. وہ تو ایک بدماشی تھی جو ہم پر مسلط کی گئی کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کے دوران قتل و غارت بھی ہوئی. لیکن ہم نے پرامن جدوجہد کے ذریعے ایک کامیابی حاصل کی. یہ ایک دوسری بڑی تھی. اور اس کے بعد پاکستان جب وجود میں آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ریاستی ڈھانچہ نہیں تھا. ہندوستان کو ایک حکومت ملی، دہلی ایک دارالحکومت تھا جہاں ایک بیوروکریسی موجود تھی، دفاتر موجود تھے، پورا ایک ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ وہاں موجود تھا. فوج موجود تھی اور ادارے موجود تھے. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے وہ نظام بھی ایک ریاست کا قائم کیا، اور بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود، ریشہ دوانیوں کے باوجود، جنگیں مسلط کرنے کے باوجود اپنا وجود آج کے دن تک برقرار رکھا ہے. جی. اور یہ جو آخری مارکہ حق ہوا ہے اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی قوم کتنی بہادر ہے، کتنی دلیر ہے، کتنی اس کے اندر استقامت ہے، کتنا آزادی کا جذبہ ہے، اور اپنے وجود برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے. یہ وہ کامیابی ہے، اور یہ وہ کامیابیاں ہیں جس کو آپ نظر انداز کر کے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. صحیح. قصوری صاحب، 78 برس کا پاکستان ہو گیا، آپ نے پاکستان کے بیشتر ادوار دیکھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور تصورات ہیں اس کے مطابق کیا پاکستان ایک آئیڈیل جمہوری ریاست بننے کے سفر پر بھی کبھی گامزن ہوا؟ کہ ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے مشکلات کا، یہ کہ اور میں تو اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں گا، وہ بالکل میں ان سے اگری کر رہا ہوں. ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں گا کہ ان کے پاس 1875 یا کچھ اس وقت سے یا 72 سے انڈین نیشنل کانگریس تھی، اور اس میں ایک قسم کی پرورش سیاسی لیڈرشپ کی ہو رہی تھی. اس میں مسلمان بھی بھاری تعداد میں تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح خود، مولانا ابوالکلام آزاد، میرے دادا مولانا عبد القادر قصوری جو لالا لاجپت رائے کے بعد صدر رہے، میں افتخار الدین تک، اور اپنا بڑے بڑے مسلمانوں کے نام کانگریس میں اس وقت تھے، کیونکہ وہی ایک پارٹی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہی تھی. تو کانگریس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو ڈیموکریٹک جد و جہد کا تجربہ تھا، پارٹی آرگنائز ہوئی تھی. اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے تھے شاہ صاحب کے جو جہاں تک ہم مسلم لیگ ہے، انہوں نے تو نہیں ذکر کیا، بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ہر چیز ہمیں بنانی پڑی تھی. کہ مسلم لیگ جو کہنے کو تو 1906 میں بنی ہے، جب ڈھاکے میں ہز ہائنس آغا خان کی قیادت میں مسلمانان ہند کی جو قیادت تھی وہاں ڈھاکے گئی، نواب ڈھاکہ کے ہاں.
لیکن اصل میں 19 میں اگر آپ پوچھیں تو جدوجہد شروع ہوئی، آزادی علیحدگی کا جو سیڈز ہوئے وہ لکھنؤ یہ یو پی کا الیکشن تھا، جس میں باوجود اس کے کہ مسلم لیگ بہت سی سیٹیں جیتی تھی، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کو کانگریس میں آنا پڑے گا اگر آپ نے حکومت سازی میں حصہ لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی مسلم لیگی کو نہیں شامل کیا کیبنٹ میں۔ اس کے بعد یہ سوچ آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ 1940 تک بھی الیکشن میں کوئی خاص کامیابی مسلم لیگ کو نہیں ہوئی، لیکن جو تبدیلی آئی ہے، اور وہ حیرت انگیز تبدیلی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ، ان کو کوئی چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر قسم کا مسلمان، کیونکہ وہ ان تمام ڈفرنسز سے بالا تھے۔ وہ مسلمانان ہند کی بات کرتے، بات کس چیز کی کرتے تھے؟ وہ اس وقت علیحدگی پسند نہیں تھے، ان کو تو کہا جاتا ہندو مسلم یونٹی کا لمبردار، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ اگر یہ نظام رہے گا جس میں ہمارے کوئی ہمیں تحفظ نہیں ہوگا، اس لیے شروع سے مانگ رہے تھے۔ نہرو جنا پیکٹ بھی ہوا کہ جی 33% ہم کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد کیبنٹ مشن میں بھی یہ ہوا تھا کہ 3 جو سکیمز بنی تھیں اس میں سے وہ سرٹن تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی ان میں کمیونلزم نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کو یہ شک تھا کہ ان کا نہ سیاسی نہ مذہبی حقوق اگر اس طرح ہندوستان کو آزادی ملی تو وہ نہیں محفوظ ہوں گے۔ اصل میں اس کے بعد جو سوچ پیدا ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی، 46 کا جو الیکشن ہے وہ تو حیرت انگیز تھا، لیکن ایک بات یہ بھی ماننی پڑے گی جی کہ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت پہلے بنی تھی۔ یہ ہمارے جو فیلیئرز ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ سندھ میں بھی پہلے بنی، یہاں تو حالانکہ مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی، لیکن یونینسٹ پارٹی کے شروع میں ووٹ زیادہ تھے، کیونکہ یہاں یہ سوچ تھی کہ جی جو جاگیردارانہ طبقہ تھا، جاگیردار طبقہ تھا، سمجھتا تھا وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، وہ اکٹھے تھے یونینسٹ پارٹی میں۔ پھر جو مسلم لیگ کی جب انہوں نے لہر دیکھی ساروں نے، تو آہستہ آہستہ خزر ہٹوانا چلے گئے اور سب لوگ مسلم لیگ میں آئے۔ تو مسلم لیگ نے، اب دیکھیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس کی تنظیم سازی ہونی تو اصل میں طاقت ہونی تھی۔ قائد اعظم جب ایک دفعہ اقتدار میں آگے ہوا، یہ ان کی صحت بھی خراب تھی، اور مسلم لیگ کے اندر جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے، ان کو ڈر تھا کہ حلقے تو ان کے باہر رہ گئے، حلقہ ہی کوئی نہیں تھا، تو اس لیے الیکشن بھی یہاں دیر میں ہوئے، وہاں الیکشن جلدی ہو گئے، آئین ان کا پہلے بن گیا، ہمارا بعد میں بنا۔ یہ لمبی کہانی ہے۔